اور آج کا جمعہ کا جو موضوع ہے وہی اسوہ رسول کی ناگزیریت اور اطاعت و اتباع کی حقیقت۔ اللہ رب العزت نے وہ مالک جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے اور نہ کوئی اسے پابند کر سکتا ہے نہ مجبور کر سکتا ہے، وہ مالک جو کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، کسی ذات کا محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے بھی اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اپنی ذات کی معرفت کے لیے بھی وہ کسی کے ذریعہ استعمال نہ بھی کرے تو وہ اپنی پہچان کرانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ طاقت اللہ رب العزت کریم کی عظمت جلال کی اہمیت اور ذات مطہرہ کی شان بالا ہے، مگر اس نے اپنی محبت کے لیے اور اپنی قربت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے اور اپنی بندگی میں قربت دینے کے لیے جس ذات مطہرہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا وہ ذات محمد مصطفیٰ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کی اسوہ حسن حسنہ کے لیے اتباع اور اطاعت کے لفظ اس اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اطاعت کا لفظ اور اتباع کا لفظ۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو ماننا۔ کیوں ماننا؟ چونکہ حکم آ گیا ہے، اسی اطاعت کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے حکم کو اس لیے ماننا چونکہ اس سے محبت ہے اور اس سے پیار ہے اور اس کا ادب اور لحاظ ہے۔ آگے بات سمجھ، اطاعت کے اندر خالی عمل ہے، حکم مان لیا، پسند یا ناپسند علیحدہ بات، مگر اتباع کے اندر صرف حکم ماننا نہیں ہے بلکہ اس میں اپنی ذات کی محبت اس ذات کے ساتھ جو شامل ہے اس کو اپنی ذات پر ترجیح دے کر اس محبت کو اختیار کر لینا کی اتباع۔ اطاعت اور اتباع کا یہ فرق ہے۔ پھر دوبارہ میں یاد کروانے کے لیے، اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کی پیروی کرنا۔ رب نے اطاعت رسول کو اطاعت خدا کہا ہے، مگر اتباع رسول کو اس سے بہت بڑا کر دیا۔ رب نے اطاعت کی بات کی تو کہا میں یطیع الرسول، جو کوئی میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، تو وہ بس اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت حکم ماننے پر رب نے کہا درجہ یہ ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے، شان رسالت کا بہت بڑا درجہ کہ آپ کسی فرد کی، کسی مخلوق کی اطاعت کریں۔ رب کہ نہیں، یہ اطاعت مخلوق کی نہیں، اطاع اللہ، میری اطاعت ہے۔ اس میں بہت بڑا درجہ حضور السلام کی ذات کا، مگر اطاعت میں حکم ماننا لازم ہے، طوعاً یا کرہاً، زبردستی کر لے، قانون سمجھ کر لے، یا اسے اپنے اوپر محبت اور شوق سمجھ کر لے۔ اتباع کا قول محبوبات فرما دیا۔ جب بات اتباع کی شروع کی تو رب نے اس کا آغاز محبت سے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ۔ یہ بھی ایک نیا زاویہ میں نے چاہا کہ آپ کو اتباع اور اطاعت میں نصیب ہو سکے اور ہم سب اس سے معزوز اور حضور کی شان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اطاعت اور اتباع کے رنگ میں رکھ سکیں۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ،
محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کا دعویٰ رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو محبت کرتے ہو تو اتباع کرو۔ مالک وہاں محبت کہہ رہا ہے، یہاں خالی پیروی کا میں نے لفظ اطاعت استعمال نہیں کیا، میں نے لفظ اتباع استعمال کیا، اور اتباع اس لیے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں تم بھی اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کرو، اس کی ذات میں گم کرو، اپنی نفس کو اس کے حکم پر ترجیح دو، اس کے حکم کو اپنے نفس پر نافذ کرو، اپنی محبت کو اس کی محبت پر قربان کر دو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کر دو، اپنی بات کو اس کے حکم پر قربان کر دو، اپنی اصل کو اس کی اصل پر قربان کر دو، اپنی نسل کو اس کی نسل پر قربان کر دو، اپنی اجداد کو اس کی اجداد پر قربان کر دو، تم اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے والے بن جاؤ، اور ایسے نچھاور والے بن جاؤ۔ اب جہاد کا حکم آیا، حکم پر چلنا اطاعت تھی، مگر اتباع کیا تھی؟ ایک ہی رات ہوئی تھی شادی کی، اور وہ شب زفاف تھا، شب زفاف تھی، اور رات کے وقت مصطفیٰ کی بارگاہ سے آواز آ گئی، ہے کوئی رب کی بارگاہ کی طرف جدوجہد کے لیے نکلنے والا؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ نکل پڑے، غسل کی بھی حاجت تھی، مگر یار نے بلایا تھا، اپنی محبت، یہ اتباع ہے کہ اطاعت نہیں، چلنا اطاعت تھی، مگر اس عالم میں چلنا کہ اجازت مل سکتی تھی، اجازت مل سکتی تھی کہ شادی کی پہلی آدمی، پہلی شادی ابھی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اس خوبصورت ساتھوں کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مگر اتباع یہ تھی کہ نہیں، مصطفیٰ نے بلایا ہے، چل پڑو، یہ جو چل پڑے اور شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی تو جسم غائب ہو گیا۔ اب یہ ہے یحببکم اللہ، پہلے تھا اس اتباع کی اصل کیا ملی، رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اب آپ کا جسم اقدس غائب ہو گیا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھے نا، ذرا کا جسم کہاں گیا؟ آقا السلام سے پوچھا، آقا اس کا جسم غائب ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے تو جسم سے پانی ٹپک رہا تھا، کہا معاملہ کیا ہوا؟ کہا جاؤ پتہ کرو اس کی زوجہ سے کہ غسل کی حاجت مند تھے؟ فرمایا ہاں آقا غسل کی حاجت مند ضرور تھے، مگر آپ کی آواز اور جیسے ہی آپ اللہ اس کے رسول نے پکارا سب کچھ چھوڑ کر آپ کی طرف آ گئے، چل پڑے۔ کہا تو پھر اس کا اجر یہ ہے اسے کسی اور نے نہیں، فرشتوں نے خود غسل دیا۔ یہ اتباع و اطاعت کی حقیقت میں یہ فرق ہے۔ آج ہم اول تو اطاعت کی طرف بھی نہیں آتے، اگر آ جائیں تو پھر اتباع اطاعت والے بن کر بھی وہ کیفیت لطف اعمال نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتباع کی چاشنی سے دور ہو گئے۔ جب تک اطاعت اور اتباع کو ملاؤ گے نہیں، اتباع میں عشق محمد مصطفیٰ، ادب، چاہت، عقیدہ حسن آ جائے، اور اطاعت میں حکم خداوندی اور حکم رسول پر لبیک کہنا آ جائے گا۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، امت مسلمہ اور ہم ذاتی سے لے کر اجتماعی طور پر، پھر ہم انحطاط و زوال والے نہیں رہیں گے، پھر یحببکم اللہ والے ہو کر رب کی محبت پا کر عروج پانے والے بن جائیں گے۔ اب یہ جو اور رب نے اطاعت کے اتباع کے لیے بھی ذات مصطفیٰ ہمیں محتاج بنایا۔ یہ عقیدہ اب اس بات کی کوئی حقیقت نہ رہی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ضرورت اس کی ذات کو کسی کی نہیں، مگر اس نے یہ بات بتا کر کے مجھ تک پہنچنے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ ذات مصطفیٰ، یہ رب نے بتایا۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہو جاتا ہے کہ یہ جو کبھی ایسا لکھا ہوا نظر آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ رب نے اور مصطفیٰ نے یہ عقیدہ دیا ہی نہیں، یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہمارا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ کی ضرورت، رب کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں،
مگر اس کی عطا سے اس تک پہنچنے کے لیے ضرورت صرف ذات مصطفیٰ، اور اس نے بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 38 آیتیں آئی ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 38 آیتیں ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول اکٹھا ہے، اور 18 ان میں سے پھر 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اکٹھا کر کے رب نے، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر رب نے فرمایا اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہوتے ہیں اور اولی الامر سے مراد فقہاء اور اہل علم بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم تہتدون، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم سب ہدایت والے بن جاؤ۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول رب نے اکٹھا کر دیا ہے، ان کی تعداد 20 ہے۔ کتنی ہے؟ 20۔ یاد رکھیے یہ باتیں کہ میں پیش آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگلی 18 آیتیں ایسی ہیں، 18 آیتیں وہ بھی حوالے دوں گا آپ کو اس میں سے، کہ جس میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، اطاعت الہی کا ذکر نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ تحقیقی بات پیش کر رہا ہوں اپنے شہر کے صدقے کہ 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے۔ مثلا رب نے کہا وَآتِ رسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور ہے یہ، آیت نمبر 56 سورہ نور کی، لوگوں رسول کی اطاعت کرو تو رب رحم کرتا ہے، صرف رسول کی بات۔ سورہ طٰہٰ فرمایا فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری اتباع کرو اور میرے حکم کی پیروی کرو، صرف ذات رسول ہے۔ سورہ شعراء میں 25-26 نمبر فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایمانت والا رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، صرف میری اتباع اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ پھر فرمایا سورہ نوح میں ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اور وَأَطِیعُونِ، مگر اطاعت میری کرو بندگی کے۔ پھر فرمایا من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح کی میں نے آپ کو بتایا 18 آیتیں ہیں جس کو میں نے حوالوں سے آپ کو بات پیش کی۔ کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں۔ اس فیصلہ کے پس منظر میں یہ دیکھیں، رب نے اس فیصلہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں جس کی اطاعت میں اتباع کا محتاج خود بنایا ہے، جس سے بڑا کوئی مشکل کشا نہیں، جس رب سے بڑھ کر کوئی حاجت روا نہیں، اس حاجت روا نے ہماری حاجت روائی کے لیے، اپنی بندگی کے لیے مقام دینے کے لیے، جس کی ذات کو ہمارے لیے اتباع اور اطاعت کا مرکز، محور، حتیٰ کہ اپنی محبت کا مرکز، اپنی چاہت کا مرکز، ساری کائنات رب کو تکتی ہے، مگر رب جسے تکتا ہے، ساری کائنات رب کی طرف متوجہ ہے، اور رب باری تعالیٰ کی توجہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف، سب کا رخ رب کی طرف اور رب کا رخ مصطفیٰ کی طرف۔ وہ کیا خوبصورت شعر حضرت ریاض نے سلطنتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ اس طرح بنتا ہے ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم تو رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رب باری تعالیٰ نے اسلوب بتایا جسے کسی ضرورت کی بات نہیں۔ اب یہ بات
کہ کہاں لکھا ہے، کیسے ہے؟ وہی تو بتا کہ رب نے اطاعت اتباع کا ذکر کرنے کے لیے بھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، اطاعت و اتباع کے لیے اس نے رکھا ذات مصطفیٰ کو سامنے۔ اور پھر آگے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، رب نے جنگ بھی ایک بنا دی کہ جو مصطفیٰ سے جنگ کرے وہ رب سے جنگ کرتا ہے۔ بدر کے میدان میں آ کر السلام نے کنکر مارے۔ میں اکثر اس پر ایک سائنٹیفکلی آپ کو بات بتایا کرتا ہوں، حضور السلام کا معجزہ کریمہ، آقا السلام کا معجزہ کریمہ آپ نے سب نے سنا ہے، کرم والا معجزہ کہ حضور نے بدر کے میدان میں کنکریاں ماری۔ مگر اس کی جو سائنٹیفک تو تھی، مجھے آقا السلام کے دارین کے صدقے اور شیوخ کے صدقے نصیب ہوئی، وہ یہ ہے آج لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی کا بڑا رول ہے۔ سائنس والے لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی، لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں اپنے میں اور غیر میں فرق رکھتا ہے۔ جو میزائل ہوتا ہے نا، اگر اپنا کوئی جہاز اڑ کر جاتا ہے تو اس کو چھیڑتا نہیں، اور دشمن کا کوئی آ جائے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ آگے بات سمجھ، اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا سسٹم رکھا گیا۔ اب آقا صاحب السلام کا اس سیرت سے کیا تعلق ہے ہم بتاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں پھینکی۔ اب آج کے دور کی طرح کی بنکرز کی لڑائی تو ہے نہیں کہ وردیوں سے پہچان ہو جائے کون اپنا ہے کون دوسرا۔ اب یہ منظر تو نظر نہیں آ رہا۔ اب آ کر اور وہ لڑائی بھی کوئی بندوقوں والی نہیں تھی کہ آم کے سامنے فائرنگ ہو رہی ہو۔ اب کوئی تلوار والا ادھر گھسا ہوا ہے، تو مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، ایک انسان کا رنگ بڑھا ہوا۔ اب آقا اسلام نے کنکریاں ماری، اپنے ایک کو نہیں لگی، اپنے ایک کو نہیں لگی، غیر ایک نہیں بچا۔ تو یہ لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی آج آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا کا۔ تو یہ چاہت کے حضور کی شان، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر رہی ہے نا، یہ ساری آقا علیہ السلام کے معجزات کا اظہار ہے۔ کل بھی شاید بات کر رہا تھا، اگر حضور معراج پر نہ جاتے تو ہم ہوائی جہاز پر نہ ہوتے، ہم ہوائی جہاز پر اور یہ ایئروناٹیکل اسپیس میں نہ ہوتے۔ یہ صرف معراج مصطفیٰ کی فیضان ہے کہ لوگوں آپ اڑ سکتے ہو تو تب، یہ میرے مصطفیٰ کی معراج ہے۔ لوگ گلوبلائزیشن میں ہیں، گلوبل ولیج کہتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ یونیورسلائزیشن، لوگ گلوبلائزیشن میں کہ بس دنیا میں گلوبل ولیج ہے، دنیا گاؤں کی مانتے کہ کام کیسے کیا ہو رہا ہے۔ جیسے آج آپ یہ ساری دنیا میں آپ کا یہ فیس بک پر اور لائیو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ میں بتانے کا مقصد کہ گلوبلائزیشن اور یونیورسلائزیشن کیا ہے۔ انسان کی گلوبلائزیشن یہ ہے، چاند پر پہنچا، خاک سے بنا تھا، مٹی ملی، پانی ڈھونڈتا رہا، اور حضور کے قدموں سے جو لگ گئے، وہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوں، وہ بلال ہوں، جو حضور کے لگ گئے، رب نے مل گئے۔ کیسے ملا؟ رب نے ان کے لیے تو کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ رب ان کے لیے سلام بھیجتا ہے، رب ان سے پوچھتا ہے راضی ہو، سب کچھ لٹا کر پریشانی میں نہیں۔ اس لٹانے کو پھر کون یاد رکھے جب رب پوچھ رہے کیا حال ہے، سلامت رہو، یہ کیفیات۔ تو پھر فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے، اذان من اللہ